میں جب بھی زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارات پڑھتا ہوں تو ظاہر ہے میں اور آپ جب بھی یہ پڑھتے ہیں ہمارے اندر ایک خواہش ابھرتی ہے کہ کاش ہم سید الشہداء کے ساتھ ہوتے۔ یہ جملہ ہمیں دیا گیا ہے، یا لیتنی کنت معاکم فافوز معاکم، یہ جملہ ہمارے پاس موجود ہے، متعدد زیارات کے اندر موجود ہے، متعدد روایات کے اندر موجود ہے۔ اچھا، میرا اپنے خیال ہے کہ چاہے کوئی دنیا کے کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو اس کو اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ کہا ہوتا ہے اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں کامیابی حاصل کر لیتا۔ یہاں سوچنے کی ایک بات ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم 61 ہجرہ میں واپس جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہم نے 61 ہجرہ میں واپس جانا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا ہے۔ ہم میں سے کسی نے کوئی ٹائم ٹنل کے ذریعے سے وقت کو کراس کرتے ہوئے ماضی میں نہیں جانا ہے۔ پھر یہ جملہ ہم سے کیوں کہا گیا ہے؟ کیا دین ہم سے خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی نامعقول بات کہلائے گا؟ مثلا اگر میں کہوں کہ اے کاش یہ پانی نہ ہوتا، یہ سونا ہوتا، شاید کوئی کہے کہ ہاں شاید دنیا میں کوئی فارمولا ایسا بن جائے، جیسا کہ قدیم زمانے میں کہتے تھے علم کیمیا وہ علم تھا جو کسی بھی چیز کو سونے میں تبدیل کر سکتا تھا۔ تو مثلا شاید کوئی یہ کہے کہ ہاں یہ اس علم کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے جو فی الحال دنیا میں نہیں ہے، تو میری اس بات کو کوئی سنجیدگی سے نہیں دیکھے گا۔ مثلا میں آپ سے کہوں کاش آپ مجھے پانی کی بجائے سونا دیتے یا یہ پانی سونا ہو جاتا، تو کوئی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لے گا۔ اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کاش میں 61 ہجرہ میں ہوتا، ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس جملے کو کہا کیوں گیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ کہا گیا ہے بلکہ زیارات کے اندر مکرر آتا ہے، بار بار کہو اے کاش میں ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ اچھا اگر ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ کیا کربلا کا نقشہ تبدیل ہونا تھا؟ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں ان اصحاب میں شامل ہو جاتا تو کربلا کا نقشہ تبدیل ہو جاتا؟ میرے خیال میں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہونی، اور میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صرف آرزو نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ ہے۔ یہ کوئی ایسی آرزو نہیں ہے جس میں میں یہ کہوں کہ اے کاش دنیا کے سارے درخت سونے کے بن جاتے، اے کاش یہ سارا پانی یہ ہو جاتا، یا اے کاش دنیا یوں ہو جاتی یا ویسی ہو جاتی۔ یہ سب محض آرزو نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ ہے۔ یہ کیا منصوبہ ہے؟ مجھ سے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ تم یہ کہو کہ اے کاش میں کربلا میں ہوتا، اور اب اپنی زندگی کے لیے ایک منصوبہ بناؤ، میں کیا کروں کہ میں اہل کربلا جیسا بن جاؤں۔ یہ ایک منصوبہ ہے، یہ آرزو نہیں ہے، یہ ایک حکمت عملی ہے جو میرے اور آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ صرف یہ کہتے نہ رہو کہ کاش میں وہاں ہوتا، کچھ کرو کہ تمہیں خدا اس زمانے کی کربلا میں صاحب کربلا۔ یہ صرف تاریخ کی طرف دیکھنا نہیں ہے، یہ مستقبل کی طرف دیکھنا ہے کہ اگر اہل کربلا زیادہ ہوتے تو یزید کا لشکر وہ نہیں کر پاتا جو اس نے کر ڈالا۔ خدا متعال فرما رہا ہے کہ تم لوگ اہل کربلا بن جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے حسین وقت کو ارسال کر دوں۔ وہ حسین وقت تشریف لائیں گے، ان کو اصحاب کربلا کی ضرورت ہے۔ اے کاش میں کربلا میں ہوتا، بغیر کسی صلاحیت کے یوں ہی خدا میرا انتخاب کر لیتا کہ میں کربلا میں ہوتا۔ مثلا آپ کے سامنے فرض فرمائیے کوئی جماعت ہو رہی ہو جس کے اندر ہزاروں لوگ کھڑے ہو اور ایک امام جماعت کروا رہے ہو، اور آپ کہیں کاش میں امام جماعت ہوتا، بغیر کسی صلاحیت کے۔ ایک بچہ یوں سوچے کہ میں پرائمری میں پڑھتا رہا ہوں لیکن میں پی ایچ ڈی ہو جاؤں، ہو سکتا ہے؟ کیا خدا سے ایسی دعائیں مانگنی ہے ہم نے کہ خدا تو سارے کرائٹیریاز ختم کر دے، تو سارے معیار اسٹینڈرڈ سب ختم کر دے، مجھے بس ریوارڈ دے؟ بس یہ صرف آرزو نہیں ہے، بے معنی آرزو، نعوذ باللہ۔ اس میں ایک ہدف ہے، اس میں ایک مقصد ہے، اور اس ہدف و مقصد کے ذریعے خدا کیا چاہتا ہے؟ اللہ اور اس کا نظام چاہتا ہے کہ میں اور تم جد و جہد کریں، اصحاب کربلا بننے کی کوشش کریں۔ اگر میں اصحاب کربلا میں جانا چاہتا ہوں، یہاں 72 انداز ہیں، کون سے کردار کو آپ ادا کرنا چاہیں گے؟ آپ کیا بننا چاہیں گے؟